السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اسد صاحب، ظاہر بات ہے یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ انکشاف کرنا کہ اتنی بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک موسٹ وانٹڈ آدمی جو تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اب جب سے یہ صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو دو حوالے سے اسد صاحب یہاں پاکستان میں بحث ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ پاکستان کی اپوزیشن کیا ہے، ہماری ریلیونس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس ریجن میں، اور اوور آل جو ہماری فارن پالیسی ہے. اور دوسرا ڈومیسٹکلی بھی بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی فون آنے والا ہے امریکہ سے اور خان صاحب کو ریلیف مل جائے گی. لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ کے خیال میں یہ جو آج کہا ٹرمپ صاحب نے، وہ بھی کانگریس کے سامنے اسپیچ کرتے ہوئے، یہ اس سے کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ ہے پاکستان امریکہ کے. پاکستان کے تو یہ حالات ہیں امریکہ کو لے کے کہ ایک آفیشل جو کہ اس وقت کوئی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتا تھا، اور جو آفیشل جب پوزیشن اس کے پاس آنی بھی تھی تو وہ بھی کیبنٹ لیول پوزیشن بھی نہیں تھی. اس نے 4 ٹویٹیں کی تھی تو سارا پاکستان ہل گیا تھا، اور سارے ٹی وی پروگرامز اس کے اوپر ہو رہے تھے، اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ اس کے جواب دے رہے تھے. تو پریزیڈنٹ آف امریکہ کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان میں دے گا تو ظاہر ہے اس کے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو ہے اثرات تو ضرور آتے ہیں. میرے خیال میں اس میں زیادہ میننگ فل بات یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے کوئی باقی دنیا کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے. وہ امریکہ کی صرف ہر چیز میں کہتے ہیں ہم بہترین لوگ ہیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے بشمول ان کے اپنے جو الائز ہیں وہ ان کو بھی تعریف نہیں کرتے. تو ان کو وہ یہ واقعہ بتا سکتے تھے، وہ یہ بتا سکتے تھے کہ وہ آدمی کیپچر ہو گیا ہے. ان کو اپنی سپیچ کے اندر، کانگریس کے اندر پاکستان کا کوئی شکریہ ادا کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. تو دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ شکریہ ادا کیا میرے خیال میں میننگ فل ہے. اسد صاحب، یہ بات ویسے آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ جب سے یہ صدر بنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو وہ ذرا غصے میں ہی رہتے ہیں، لوگوں پہ تنقید زیادہ کرتے ہیں. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ دیگر ان کے اتحادی ہوں، ان کا رویہ سختی رہا ہے. تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ کسی کا شکریہ ادا کیا اور نام لے کے. تو دیٹ میکس اٹ ایون مور امپورٹنٹ. جی ایسا ہی ہے. اور وہ جس کے بارے میں اچھی بات کر بھی رہے ہیں صدر بننے کے بعد، تو وہ سرپرائز ہی ہوتی ہے. وہ پیوٹن کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی تعریف کر دی. خیر ہمارے لیے تو بطور پاکستانی اچھی بات ہے کہ ہماری تعریف کریں، لیکن یہ جن لوگوں کی تعریف انہوں نے کی ہے، جن ممالک کی تعریف کی ہے، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور جو نیچرل ان کے الائز تھے ان کی صرف اس وقت لطر پریڈ ہی کر رہے ہیں. بالکل ہے، صحیح ہے. اچھا، اب اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خود یہ کریڈٹ لے سکتے تھے، اور لیا بھی انہوں نے ایک طریقے سے، کہ جی ہم نے جو ہے وہ یہ موسٹ وانٹڈ آدمی جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا ہے، اینڈ ہی از آن ہز وے ٹو امریکہ. لیکن وہ بڑی آسانی سے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ریٹن ٹیکسٹ ہوتا ہے، ریٹن سپیچ ہوتی ہے کانگریس کے سامنے، تو بڑی آسانی سے یہ بھی کہا وہ اس کو اگنور کر دیتے پاکستان کو، اور بعد میں خاموشی سے ان کا شکریہ ادا ایٹ اے لوور لیول کر دیتے. تو ویری فیکٹ کہ ریٹن سپیچ میں پاکستان کا ذکر کرنا، اس سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اب ایک تھوڑا سا مومنٹم بنا ہے، اور وہ جو ایک تشویش تھی پاکستان میں کہ ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، کچھ تھوڑی سی اس سے اوپننگ ہوگی جس کو پاکستان لیوریج کر سکتا ہے؟ اس کو فاد ایک اور آپ خبر سے جوڑیں جو آج کے بھی اخباروں میں لگی ہوئی ہے، بہت بڑی خبر، لیکن وہ ایک تواتر سے کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ہے ہیٹنگ اپ پاکستان افغان بارڈر کی. بدقسمتی سے پاکستان کی کو جو دیکھا جاتا ہے امریکہ کے اندر اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر، وہ ایک ہائیفینیٹڈ ریلیشن شپ میں ہی دیکھا گیا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، وہ پہلے انڈو پاک کے لینس سے دیکھا جاتا تھا پاکستان کو، اور 9/11 کے بعد سے وہ ایف پیک جس کو کہتے ہیں، یعنی افغانستان پاکستان کے لینس سے دیکھا جاتا ہے. تو پاکستان کی ریلیونس اوور آل تو کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے، اور ہم نیئر ریلیونس میں سنک کر گئے ہیں. لیکن اگر کوئی ہماری ریلیونس بنتی ہے تو یہی ایک افغانستان کے ریجنل کانٹیکسٹ کے اندر بنتی ہے. اور اگر ایک طرف پاکستان اور افغانستان کا آپ کو بارڈر ہیٹ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے اپنے جو اسلام چھوڑ کے آگے تھے وہ ہم نے واپس لینا ہے، اور ایک حد تک دھمکیوں کی آپ خبر وہاں سے آنی شروع ہو رہی ہے. تو سب کو جوڑ کے دیکھیں تو پاکستان کے اوپر کلیئرلی اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم پاکستان کے ماضی کی طرف دیکھیں تو اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے منفی نتائج بھی ہو سکتے ہیں.
اچھا یہ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی ہو گیا یا جو ٹی ٹی اے ہے یا ایون آئی ایس کے پی ہے، بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے اسد صاحب. وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں اور وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی افغانستان میں وہ جس طریقے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جیسے، اور جو ہماری ترجیحات ہیں، اگر ان میں کہیں کامنالٹی آتی تو اس سے تو ہمیں بہت حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری ریلیونس کم ہوتی جا رہی ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن اب ذرا کوئکلی اسد صاحب ذرا ڈومیسٹکلی آئیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جس طرح ہم نے شروع میں خود کہا کہ وہ 2-4 ٹویٹیں آ گئی تھیں اور ان کے ایک جونیئر لیول منسٹر کی طرف سے جو اس ٹائم منسٹر نہیں بھی تھا، تو ہماری ساری جو ڈومیسٹک سیاست ہے وہ جو ہے وہ اس میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بیان آنا جو کہ گورنمنٹ کو ایک طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، ڈومیسٹکلی اس کا پاکستان تحریک انصاف جو امیدیں لگائے بیٹھی تھی اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ تحریک انصاف میں انر سرکل کے اندر کیا واقعی میں کوئی تھی ایسی ایکسپیکٹیشن تھی، کوئی توقعات تھی، یا یہ ایک لارجر جو سپورٹ بیس ہے اس کی طرف سے یہ بات چیت زیادہ کی جا رہی تھی. اگر توقعات تھی تو ویسے بھی آپ کو بیرونی مدد کے اوپر انحصار کرنا نہیں چاہیے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دونوں عمران خان نے بھی اور علیمہ خان نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی ہم تو اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ اگر مجھے یاد پڑتا ہے علیمہ نے کہا تھا کہ وہ کیا ہمارا کوئی ابا لگتا ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، which is the right attitude. مطلب ان کے خلاف کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی طرف دیکھنا پاکستان میں انٹرونشن کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہم نے پاکستان کے معاملات بہتر کرنے ہیں وہ اپنے فیصلوں سے کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے ہمیں یا دباؤ محسوس ہو یا باہر سے ہمیں کوئی آشیرواد ملے. دونوں طرف، چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، یہ دونوں کے لیے ویلڈ ہے. لیکن امیدیں تو اسد صاحب بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ذمہ دار جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی اب تو امریکہ سے پریشر آئے گا. اور خاص طور پہ وہ جو ٹویٹس آ گئی تھیں اس کے بعد تو ایک ماحول گرم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا، ایک عام تجزیہ یہ تھا کہ جی باقی تو سارے دروازے بند ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، لیکن اگر یہ امریکن دروازہ کھل گیا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی مجبور ہو جائے گی. لیکن دوسرا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا کہ ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو وہ انسٹیٹیوشن لیول پر ہوگی. تو ان مینی ویز پھر یہ جو امریکن فیکٹر آ رہا تھا یا ٹرمپ فیکٹر پی ٹی آئی کے لیے، اس کو ہم اس وقت پھر یعنی کہ سمجھیں کہ وہ ان ایفیکٹ نہیں ہے اور وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیں، میری جو اس کے اوپر جو میرا اپنی پرسنل پوزیشن رہی ہے، انفارمیشن تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایز آئی سیڈ کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی انفارمیشن ایسی ہے. ہو سکتا ہے ان کی لیڈرشپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو جو ہمارے پاس نہیں ہے. میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں، اور تجزیہ میں یہ کرتا تھا کہ دیکھیں، پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ ملکوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اپنی ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے، مفاد کو دیکھتے ہوئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس کے اندر تو وہ یہ والی بات جو ہے وہ آپ سمجھیں آن اسٹیرائڈز ہے کہ وہ تو ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے. انفیکٹ وہ بہت اس کا نیرو ویو لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جن سے امریکہ کو بے تحاشا فائدہ ہو چکا ہے، مثلاً نیٹو، مثلاً جو بریٹن ووڈز کے انسٹیٹیوشنز ہیں، مثلاً یونائٹڈ نیشنز جو ہیں، یہی تو گلوبل آرکیٹیکچر تھا جو امریکہ نے پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار بنایا، جس کے تھرو امریکہ نے ڈومینیٹ کیا دنیا کو. وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس میں بھی مجھے کوئی اپنا انٹرسٹ نظر نہیں آتا. سو انہوں نے دیکھنا اسی طریقے سے. دوسری بات یہ کہ جو میرے تجزیے کے اندر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل انسان ہیں. وہ دوستی یاری کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتے ہیں. وہ اس بنیاد کے اوپر بھی فیصلے نہیں کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی یا ڈیموکریسی کی ان کو بہت زیادہ فکر ہو. تو اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں انٹرونشن کے لیے، وہ صرف اسی بنیاد کے اوپر ہوگا کہ ان کو امریکہ کے لیے کیا اس کے اندر ایڈوانٹیج نظر آتا ہے. اور عمران خان جیسے رہے ہیں، میرے خیال میں عمران خان کی ایک بڑی سٹرینتھ رہی ہے، اور عمران خان کی عوام میں مقبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایک آزاد فارن پالیسی لے کے چلتے رہے ہیں. وہ فیئرسلی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ انسان ہے. تو وہ کیا چیز ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کریں گے عمران خان سے، جس کی وجہ سے وہ آ کے پاکستان میں انٹروین کریں، اس کا مجھے کسی سے کلیئر جواب ملا نہیں. which essentially means کہ یہ جو لاجک جس کی آپ بات